پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا مشکل سا ملک بنتا جا رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ کس قسم کے خطرات میں گھرتا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے جو بڑے ہمسائے ہیں ان میں شروع سے ہی ہے, تو ایک دشمن کافی ہونا چاہیے آپ کا. لیکن آپ کے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں, اور افغانستان جو ہے وہ انڈیا کا اتحادی بن چکا ہے. آپ نے ایران کے ساتھ تعلقات کو امپروو کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا, وہ بھی آپ کا ہمسایہ ملک ہے, اور اس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اور آج کے اخباروں میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ انڈیا جو ہے وہ چابہار کی جو پورٹ ہے اس کو بنانے کے لیے ان کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہا ہے. اور پھر اس ریجن میں دیکھیں بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. پھر آپ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی اکثریت یو اے ای کو, دبئی کو اپنا دوسرا گھر سمجھتی ہے. ہزاروں پاکستانیوں نے وہاں پہ اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں. یو اے ای کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی, اس کے بھی معاملات آپ کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں, وہ بھی انڈیا کے زیادہ قریب چلے گئے ہیں. گھوم پھر کے آپ کے پاس اس ریجن میں چائنا رہ گیا ہے, اور چائنا کے ساتھ آپ کا ایک چھوٹا سا بارڈر لگتا ہے. لیکن اب ان کے بھی کنسرن بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ آپ کی جو انٹرنل پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے. میں نے ایک دن ایک بہت اہم حکومتی شخصیت سے کہا جی کہ آپ کے پاس تو ایک ریگولر فورن منسٹر ہی نہیں ہے, تو آپ کی فورن پالیسی کیسے چلتی ہے؟ وہ مسکرائے, اور انہوں نے کہا کہ حامد میر صاحب اگر ہم ایک ریگولر فورن منسٹر لے بھی آئیں تو کیا آپ کو یقین ہے کہ فورن پالیسی ہمارے ہی کنٹرول میں رہے گی؟ تو یہ میں ایک بہت بڑی شخصیت کی بات کر رہا ہوں. ایک مائنورٹی جو ہے وہ پیٹریوٹ بنی ہوئی ہے اس ملک میں, اور میجورٹی جو ہے وہ غداروں کی ہے. ٹھیک ہے, اور لڑائی جو ہے وہ ساری اگر آپ دیکھیں, اگر آپ برا نہ منائیں, میں دوبارہ بار بار آپ سے جی بالکل آپ کو ہیڈ, آپ فرض کریں کہ شہزاد صاحب اور حامد صاحب ہم دونوں مل کے ایک کسی اونچے مینار پہ چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, اس مینار پہ چڑھ کے ہم اپنے ساتھ کچھ ایسے اکوپمنٹ لگا لیتے ہیں کہ ہمیں ساری آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں پاکستان. چاروں صوبوں پہ ہماری نظر ہے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر. اور اس وقت جو پاکستان میں جو سیاسی شور و غوغا برپا ہے, اور یہ جو پاناما لیکس کی لڑائی ہے ساری, تو آپ ذرا غور کریں کہ یہ زیادہ تر شور کس طرف برپا ہے, لڑائی کس طرف ہو رہی ہے, پرابلم کہاں پہ ہے. اب جو میں بات کہنے لگا ہوں پھر معذرت کے ساتھ, مجھے اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ ساری لڑائی تو تخت لاہور کی لڑائی ہے, یہ ساری لڑائی پنجاب کی ہے. پنجاب کے سیاستدان ہیں دونوں, نواز شریف بھی اور عمران خان بھی. ٹھیک ہے, آگے سے جو ان کے مصاحبین ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں وہ بھی سارے پنجاب کے ہیں, خواہ جہانگیر ترین ہوں, شاہ محمود قریشی ہوں, علیم خان ہوں, سارے پنجاب والے ہیں. اور اس طرف سے بھی سارے پنجاب والے ہیں, خواہ سعد رفیق ہوں, خواہ پرویز رشید ہوں, سارے پنجاب والے ہیں. اب اس میں خورشید شاہ کہاں پہ ہے؟ خورشید شاہ مشکوک ہے جی, پتہ نہیں یہ اپوزیشن میں ہے بھی ہے یا نہیں ہے, وہ مشکوک ہے جی. مولانا فضل الرحمان کس طرف ہے؟ یہ جو مفاد پرست ہے جی, یہ تو اپنا مولانا ڈیزل ہے جی. یہ جو چھوٹے صوبوں کے سیاستدان ہیں ان کو آپ نے بے وقت کیا, مشکوک ہیں وہ سارے. اگر وہ حکومت کے ساتھ ہیں تو وہ مفاد پرست ہیں, اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں, تو جناب ان کی لائلٹی پہ آپ کو شک ہے. آپ سارا دیکھ لیں, پولیٹیشنز کو دیکھ لیں, سول ملٹری بیوروکریسی کو دیکھ لیں, آپ میڈیا والوں کو دیکھ لیں, اینکرز کو دیکھ لیں, بڑے بڑے کالمسٹوں کو دیکھ لیں, بڑے بڑے جو بھی اس لڑائی میں شامل ہیں, یا اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں, سب کا تعلق پنجاب سے ہے. یہ پنجاب والے جو ہیں انہوں نے اس کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے پورے پاکستان کو. اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں سارے, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی لڑائی ہے, اور اس میں جو اگر پیپلز پارٹی ہے یا اے این پی ہے یا نیشنل پارٹی ہے تو وہ قوال ہیں جو ساتھ تالی بجاتے ہیں. آگے جو عزیز میاں صاحب ہیں وہ کوئی اور ہیں. اسی طرح دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں, تو ان کے رائٹ لیفٹ پہ اگر آپ کو حاصل بدنجو صاحب یا فضل الرحمان صاحب یا محمود اچکزئی صاحب نظر آ رہے ہیں, تو وہ بھی ہمراہی ہیں, مین پلیئرز نہیں ہیں وہ. تو میں بس آپ کو یہی عرض کروں گا کہ اتنا ہی کافی ہے. میں اس پہ بہت لمبی بات کر سکتا ہوں کہ یہ جو اہل پنجاب ہیں یہ مت سمجھیں کہ صرف پنجاب ہی پاکستان ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو پاکستان سے اس وقت لیڈر بھاگے ہوئے ہیں, جن کو آپ مفرور کہتے ہیں یا غدار کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں وانٹڈ, بلوچ رہنماؤں کی طرف, آپ یا بلوچ رہنما ہیں یا سندھی ہیں یا اردو سپیکنگ ہے, سارے بھاگے ہوئے ہیں. اور جتنے بھی پنجابی ہیں وہ پاکستان سے نہیں بھاگتے. پاکستان کو کوئی ڈیفالٹ کرانے کی کوئی عالمی سازش آپ کی نظر سے گزری؟ نظر سے مراد یہ کہ آپ نے کوئی ایسا آبزرو کیا, آپ نے تجزیہ کیا جیسے امریکن پریشر آپ پہ بڑھ رہا ہے, اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کو خاصا بلیک میل کیا جائے گا اس کے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے, جو کہ آپ کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے بھی یہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے. کوئی ایسی بات؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ نیوکلیر پروگرام تو پاکستان کے بہت سے دشمنوں کی آنکھوں میں بڑی دیر سے کھٹک رہا ہے, اور ہمارے نیوکلیر پروگرام کے خلاف سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں.
اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ نیوکلیئر پروگرام جس شخص نے شروع کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے، اس کو جنرل ضیاء الحق نے اس ملک کے جو مولوی ہیں ان کے ساتھ مل کر پھانسی لگا دیا. تو ایک سیاستدان تھا جو ڈٹ گیا ایٹمی پروگرام پہ، جس نے سودے بازی سے انکار کر دیا، اس کو آپ نے پھانسی لگا دیا. پھر وہی ذوالفقار علی بھٹو جس ڈاکٹر اے کیو خان کو ڈھونڈ کے لایا تھا باہر سے، اس اے کیو خان کا جو لانگ رینج میزائل پروگرام تھا اس کو کیپ کیا گیا اور پھر اس کو عبرت کی مثال بنا کے 2004 میں ٹی وی پہ پیش کر دیا گیا. یہ کام بھی پرویز مشرف صاحب نے کیا. ایک اور فوجی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹریک ریکارڈ یہ کہتا ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ کہتی ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کو اگر کبھی نقصان پہنچتا ہے یا اس کے خلاف سازش آگے بڑھتی ہے تو نان ڈیموکریٹک دور میں آگے بڑھتی ہے. تو اگر اس وقت پاکستان میں ڈیموکریسی کو ڈیلیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو میں اور پرویز مشرف نے صرف نیوکلیئر پروگرام کو کمزور نہیں کیا، اس نے کشمیر کاز پہ بھی سودے بازی کی. اور جو تمام کشمیری رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا نقصان مشرف نے پہنچایا کشمیر کاز کو کسی اور نے نہیں پہنچایا. تو اس وقت انڈیا کا ٹارگٹ آپ کا کشمیر کی تحریک آزادی ہے اور انٹرنیشنل فورسز بشمول امریکہ ان کا ٹارگٹ آپ کا ایٹمی پروگرام ہے. اور ہمیں انفارچونیٹلی اس چیز کا احساس نہیں ہے. اور ہم جو اسلام آباد میں موو کرتے ہیں، ڈپلومیٹس کو ملتے ہیں، پاکستان کے دورے پہ جو آنے والی غیر ملکی شخصیات ہیں ان کو ملتے ہیں، تو کافی دنوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام بھی اور کشمیر کی تحریک آزادی یہ دونوں انڈر تھریٹ ہیں. اگر پاکستان میں جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے اور کوئی اور پرویز مشرف آتا ہے تو اس مرتبہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. کیونکہ انفارچونیٹلی اس مرتبہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیاستدان انٹرسٹڈ ہوگا کہ پاکستان کے اندر رہ کے وہ بحالی جمہوریت کی تحریک چلائے. پاکستان میں جو صحافت ہے وہ اس وقت زوال کا شکار ہے. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو تمام بڑے ٹی وی چینلز ہیں وہ اس ملک میں عوام کی خدمت نہیں کر رہے. انہوں نے اپنے اپنے حاکم ڈھونڈے ہوئے ہیں اور وہ ان حاکموں کی خوشنودی کے لیے صرف زبان سے ان کے جوتے نہیں چاٹ رہے، باقی دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں. 2-3 دفعہ مجھے یہ خیال آیا، بلکہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جو گندگی ہے نا، اس گندگی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے. کیونکہ شہزاد صاحب ہم بنے ہوئے ہیں صحافی نہیں ہیں، ہم ریس کے گھوڑے بنے ہوئے ہیں. ایک ریس ہے اور اس میں اوپر سے ایک سوار ہم پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمیں چابک مار رہا ہے، بھاگ اور تیز بھاگ اور تیز بھاگ اور ریٹنگ لا اور ریٹنگ لا اور ریٹنگ لا، ٹھیک ہے. اور ہم ہانپتے کانپتے بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں. اور اس میں ہمیں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں اس ریس کورس میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر میں ہم جرنلسٹ نہیں، ہم گھوڑے بنے ہوئے ہیں. کیونکہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے اور میں آپ کے لیے مسائل نہیں پیدا کرنا چاہتا، آپ کے چینل کے لیے بھی میں مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا. میں نے ان بہت سے کوسچنز کو تو میں نے اپنے شو میں ایڈریس نہیں کیا بیکاز آئی ایم ناٹ فری. میں آزاد نہیں ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مجھ پہ پابندیاں ہیں. میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں اس کا. ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ یہ بدقسمتی سے ملک ہمارا جہاں پہنچ چکا ہے، اب بھی اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ خودکشی ہی ہمارے مسائل کا آخری حل ہے. میں ڈے ون سے اس کے بارے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا تو یہ سکوت ڈھاکہ کے بعد اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، ان عوام کے ساتھ دوسرا بڑا دھوکہ، دوسرا بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ لعنت اس جمہوریت پہ جو موجود ہی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی، سیاستدان تو بینیفیشریز ہیں، وہ تو جمہوریت کا سٹرا لگا کے اس ملک اور اس ملک کے عوام کا خون پی رہے ہیں. وہ تو بات کریں سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ہم آپ جیسے لوگ اس سارے جگاڑ کو، اس بدماشی کو، اس دھاندلی کو، اس نوٹنکی کو جب جمہوریت کہتے ہیں
تو مجھے بڑی دکھ بھی ہوتا ہے, مایوسی بھی ہوتی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں بھائی, جمہوریت ڈیریل تب ہوگی جو پٹڑی پہ ہوگا کوئی تو پٹڑی سے اترے گا نا بھائی. یہ کیسے ڈیریل ہوگی؟ یہ تو ہے ہی نہیں. اور جمہوریت کی موت مانگو, چونکہ یہ جمہوریت ہے نہیں, یہ ہے نہیں. اس ملک کے عوام کو یہ سمجھانا بتانا بار بار بار, اور یہ میں کوئی آپ کے پروگرام میں نہیں کہہ رہا, اگر آپ کالم پڑھتے ہیں میرا تو آپ نے 20 بار مختلف پیرائے میں نے یہ بات کی ہے, ڈیفرنٹ فورمز پہ, ڈیفرنٹ چینل پہ. میں یہ تو ماتم کرتا ہوں, مجھے اپنے جو انٹلیکچول لیڈرز ہیں, فکری رہنما کہہ لیں, یہ جو باقی یہ جو مذہبی سیاسی ٹائپ ہیں, یہ ان کی تو واردات ہے, ان کا تو جگاڑ ہے. اب آپ اگر گندے غلیظ پانی کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا کے مجھے دیں گے تو میں صرف اس لیے اسے بائی کر لوں گا کہ اس کے اوپر آب زمزم کا لیبل ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے؟ تو یہ کیسی ڈیموکریسی ہے؟ آپ ٹاپ سے دیکھ لیں, ٹاپ کیا ہے؟ خاندانیت, موروثیت, یعنی بادشاہت کی غلیظ ترین صورت. بادشاہت میں جو موسٹ کمپٹنٹ شہزادہ ہوتا تھا, جیسے عالمگیر واز دا بیسٹ, جی سو وہ آگے. اچھا, یہ تو ٹاپ کا حال ہے. یہ للو پنجو سارے, یہ ان کی نسلیں ہماری نسلوں پہ حکومتیں کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا, یہ ہیں کون؟ یہ تو ٹاپ ہے. نیچے جب یہ کہتے ہیں کہ عوامی حکومتیں, مقامی حکومتیں یہ ڈھونگ رچاتے ہیں, ان کو 1 ٹکے کا یہ اختیار نہیں دیتے, 1 چپراسی وہ بھرتی نہیں کر سکتے, 1 روپیہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. انہوں نے سارے تمام تر اختیارات سلب کر لیے. اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام میں کوئی سچ سسٹم نہیں دیا گیا, یہی اس کی عظمت ہے. اسی لیے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے کہ حالات کے ساتھ جو چاہو کرتے جاؤ, تبدیل کرتے جاؤ. اصل میں آپ نے چند چیزیں اچیو کرنی ہوتی ہیں. اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ اس کا بنیادی ٹارگٹ, اس کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ طاقت اور دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو. کنسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ پولیٹیکل پاور از ناٹ الاؤڈ. اسلامی جمہوریہ پاکستان, آئین شاہین, بٹ دس از ربش. سو جمہوریت کو خطرہ ہے, جمہوریت بیوہ ہو جائے گی, یہ میرے جیسے نیم خواندہ آدمی کے تو پلے کبھی بات نہیں پڑی. سو دیر از نو ڈیموکریسی. جی یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. ٹرو. آپ مجھے جو پارلیمنٹ کو کہتا ہے کہ چلو بھاگو, منہ اور مسور کی دال, یہ 2-4 محاورے آتے ہیں, تو ان کے بارے میں اس سسٹم کو ڈیموکریسی کہنا, یعنی جمہوریت جس میں جمہور پیسرے ذلیل ہو گئے, خار ہو گئے. موڈیز کے مطابق اتنا معتبر دنیا کا ادارہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ 65.35% تو لون ہو گیا آپ کے ٹوٹل جی ڈی پی کا. آپ جمہوریت کو رو رہے ہیں, جمہوریت تو ہے نہیں. اچھا, یہ بھاڑ میں جائے سارا کچھ. جی آئیڈیل تو دنیا میں جمہوریت کہیں بھی نہیں ہے, یہاں تو اس کا وجود ہی نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں اس ملک میں کوئی شے خالص نہیں ہے, دودھ سے لے کے دوا تک, دوا سے لے کے بیسن تک, بیسن سے لے کے مرچوں تک, مرچوں سے لے کے چائے کی پتی تک, اور آپ کی تعلیم تک, اور آپ کی تاریخ تک, ہر شے میں جیسے ملاوٹ ہے, اسی طرح آپ کی جمہوریت میں بھی وہ غلیظ ہوتی ہے. یعنی ناپاک گندے دودھ سے صاف پانی بندے کو مل جائے وہ بہتر ہے. اگر غلاظت شامل ہو دودھ میں تو میں کم از کم دودھ چھوڑ دوں گا. سو آپ کی آمریت کو دورہ پڑ جاتا ہے جمہوریت کا, جو بکواس ہے. ہم جیسے ملکوں کے, چائنا بڑا شوق ہے, اس کا سسٹم لے لو. سنگاپور ہے, لی مر گیا, چھوٹی آبادی ہے, چلو وہ اور ماڈل ہے, ہم سے کئی گنا زیادہ آبادی کا چین ہے, ہم سے بعد وہ آزاد ہوا ہے. گداگنوں کی طرح اس کو ہاتھ دیکھ رہے ہو, خوش آمدیں کر رہے ہو, اور آج پریڈکٹ کرنے دیں مجھے, آفٹر 10 to 15 years if all goes well, نارمل رہتا ہے, خدا کو بہت بڑا ایسا نہیں ہو جاتا, پاکستان میں پاکستانی کم اور چینی زیادہ نظر آئیں گے. یہ مارک مائی ورڈز, ان کو پتہ ہی نہیں, یہ جانتے نہیں. ہر قوم کی ایک تاریخ ہوتی ہے, موڈ ہوتا ہے, مزاج ہوتا ہے, رویہ ہوتا ہے, ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہوتا ہے, کیریکٹرسٹکس ان کے ہوتے ہیں خاص طرح کے. میں کہتا ہوں پاکستان کا اصل بحران اقتصادیات نہیں ہے, اخلاقیات کی بربادی ہے. کیا اس طرح رشوت, لوٹ مار, کوئی محکمہ, کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں ڈاکو نہیں بیٹھے. ہر روز چینلز پہ ہم سنتے ہیں اتنے ارب کا, اتنے کھرب کا, اتنے ارب کا, اتنے کھرب کا. وہ جہاں جن کے چمچے کرچے, ڈاکٹر عاصم جیسے, عزیر بلوچ جیسے,
وہ اگر اربوں خربوں کی ہیرا پھیری کرتے ہیں تو سوچیں ذرا پولیٹیکل باسز کیا کرتے ہوں گے. تو ہر اعتبار سے ملک جو ہے وہ زوال کی طرف گیا ہے. اور یہ ڈیموکریسی ہوتی تو ڈیفینیٹلی تھنگز وڈ ہیو بین بیٹر. یہ ڈیموکریسی ہے نہیں. اس کے نام پہ جیسے بہت سے کام ہم اسلام کے نام پہ کرتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے نام پہ قتل و غارت ہوا نا, تو اسلام کی تو بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جس کے ایک عضو کو اگر تکلیف ہوگی تو چوٹ لگے گی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا. حسن نثار صاحب, کیا ہم اس طرح کی سوسائٹی ہیں؟ یہ ہوتے ہی چکے للو پنجو ہیں, کان سے پکڑو باہر نکالتے ان کا کتا چوں نہیں کرتا. یہ کل کی بات ہے نا, لاسٹ کب ہوا تھا؟ اکتوبر 12 اکتوبر تھا نا 99 جی. تو لاہور شہر میں 2 گھنٹے کے اندر اندر ساری جتنی مٹھائی کی دکانیں تھیں وہ فارغ ہو گئی. لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے, چوں کی آواز نہیں آئی. تو یہ خام خواہ انہوں نے ایک ڈھونگ ہے, ایک ڈرل ہے, ایک سرٹن ڈرل ہے جس پہ قوم کا اربوں خربوں روپیہ کروڑوں روپیہ برباد ہو جاتا ہے. الیکشن جب اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد وارداتی ایک ہی طرح کے آ جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے بچوں نے نوبل پرائز, کرکٹ میں نام, گائکی میں نام, صادقین اور چغتائی جیسے پینٹرز, منٹو جیسے افسانہ نگار, فیض جیسے شاعر, اتنی بلائیں انہوں نے ہر شعبے میں پیدا کی ہیں. اسمبلیوں میں یہی جاتے ہیں بدبخت. وہ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کے جو ہر شعبے میں آپ نے ٹاپ کے ڈاکٹرز پیدا کیے, انجینئرز پیدا کیے, جرنیل پیدا کیے, جج پیدا کیے, رائٹر پیدا کیے, کسی کام میں پیچھے نہیں رہا آپ کا لوور مڈل کلاس طبقہ. بدترین حالات میں وہ لڑکے آگے. آپ کی سول بیوروکریسی میں ایسا خوبصورت نام ہے جس کا حساب کوئی نہیں. ہر شے آپ پیدا کرتے ہیں. پارلیمنٹرین ہی 4 گھر. کوئی شرم حیا کسی کو آتی ہے اس ملک میں؟ کچھ سوچنے کو تیار ہے؟ یعنی آپ وہ لوگ ہو کہ 25 ایکڑ زمین ہے آپ کے پاس, وہ آپ 5 مرلے سے زیادہ کاشت ہی نہیں کرتے. 20 کروڑ کو تو آپ نے جانوروں سے بدتر رکھا ہوا ہے. جانوروں کو تو بڑا وی آئی پی جو پالتو جانور ہوتا ہے, میں چونکہ رکھتا ہوں مجھے پتا ہے, وہ ان کی تو بھائی بڑے وہ تو وی آئی پی ہوتے ہیں. تو آپ تو اپنی پوری آبادی, اپنا پورا ٹیلنٹ آپ آزماتے ہی نہیں. اس پہ تو آپ نے اس کو حرام قرار دیا ہوا ہے. بھئی 1 لاکھ بندہ ہے, 1 لاکھ میں زیادہ بک گیا ہوں میرا خیال ہے, 50,000 گھر ہوگا اس پورے ملک میں, وہی چکر کاٹ رہا ہے. او بھائی اس طرح یہ رک گیا ہے پانی, اس میں یہ بدبو چھوڑ گیا ہے. زمین کی زرخیزی مر جاتی ہے, زمین بنجر ہو جاتی ہے اگر آپ اس ہل نہیں چلتا. جب چلتا ہے ٹریکٹر چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نیچے کی مٹی اوپر, اوپر کی نیچے. وہ یہ پروسیس ہے. لینڈ پریپریشن کس کو کہتے ہیں؟ اس سے زمین کی فرٹیلیٹی بڑھتی ہے. یہ اگر پانی پہ اپلائی ہوتا ہے, یہ مٹی پہ اپلائی ہوتا ہے, زندگی ہے, رواں دواں رہتی ہے, بچپن ہے, لڑکپن ہے, جوانی ہے, بڑھاپا, یہ سٹیل ہے. بالکل بالکل. آپ حسن نثار صاحب, زندگی کا جوہر ہے جی درست. ضروریت نہیں ہے. ہم جیسے لوگوں کا رول ہوتا ہے, ہم کوئی انٹلیکچوئلز نہیں ہیں. ہم جیسے معاشروں میں دانشور اور شاہ دماغ اور عالی دماغ لوگ پیدا ہو سکتے ہی نہیں. یہ گاموں ماجوں کا سماج ہے. یہ جو آ کے وارداتی ہیں نا, یہ وہ ہیں رول ماڈل ساری سوسائٹی میں. وہ جی کہتے ہیں, وہ جی کل تک تو موٹر سائیکل پہ تھا, جی آج لینڈ کروزر پہ ہے. یہ سماج ہے آپ کا. باقی سارے مہمجو ہیں, شکاری ہیں. ان کے لیے ملک شکار گاہ ہے. اس ملک کے عوام ان کے لیے وہ ہرن ہیں, وہ خرگوش ہیں جن کی انہوں نے کھالیں بھی بیچنی ہوتی ہیں, گوشت بھی کھانا ہوتا ہے. ان کے پھر سر کاٹ کے ڈرائنگ رومز میں سجانے بھی ہوتے ہیں. دیکھو بارہ سنگا. پھر جہاں 70 سال میں انہوں نے پہنچا دیا جہالت کا گڑھ ہے, آبادی پھیل رہی ہے, کوئی دشمن نہیں چاہیے. جس طرح کے لوگ ہم ہو گئے ہیں, ایکسٹریمزم کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے جس طرح کا انجیکشنز دے دیے گئے ہیں, تو یہ ساری صورتحال غیر معمولی ہے. میں باقی تو نہیں جانتا کہ کیا چیز کام کر جائے گی, لیکن اتنا تو میرے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ جو کام ہے نا یار, خدا کا خوف کریں آپ. 20 کروڑ کی قوم کا چہرہ کیا ہے؟ آصم سرداری, آپ مجھے بتائیں. کبھی سوچیں کہ انفیکٹ ہی از یور فیس. کیسا لگتا ہے؟ یا نواز شریف صاحب ہیں, ان سے قسم دے کے پوچھ لو کہ آخری کتاب کب پڑھی تھی, پتہ ہی ککھ نہیں ہے.
वो जो रूटीन के तजर्बे, वो चतर चलाकियां, जोड़ तोड़, पार्टी बाटी, मकबूलियत, झूठे वादे, झूठे वादे, बोलते हुए ना शर्म ना हया, कोई लिहाज ही नहीं। 60 दिन में कर देंगे, 90 दिन में कर देंगे, वो निछावर कर देंगे वसाइल, पाई पाई का हिसाब देंगे, इत्तेसाब के लिए पेश कर रहा हूं, ये पेश कर रहे हैं हसन निसार साहब। वो यानी ये 1 मिनट में मुतजाद 5-6 बातें कर जाने वाले लोग हैं जी। ये कैलिबर, ये इस मुल्क को इतने बड़े दलदल से निकालेगा तो। जी हसन निसार साहब, क्या इस कैटेगरी में इमरान खान साहब को भी मैं शामिल कर लूं, जो सारी आप तारीफें बयान कर रहे हैं कि 90 दिन में करप्शन खत्म करने की बात तो उन्होंने भी की थी। देखें, इमरान खान साहब भी इस तरह की छोड़ते हैं। मैं इमरान के बारे में अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूं, कलमा खैर कहता हूं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, जो मैं जाती तौर पे भी जानता हूं, दुनिया जानती है उसको मैं कोई नहीं कहूँगी, वो है उसकी दयानत, उसका डिटर्मिनेशन, उसका फोकस्ड होना। ये 3-4 क्वालिटीज हैं। बाकी वो तो आज तक अपनी ढंग की तंजीम साजी नहीं वो कर सकते, बेशुमार कमजोरियां हैं। आपका एतबार उठ गया है चीज़ों पे से, आप हर चीज़ को जो है वो उसका तारीख पहलू देखते हैं, तो आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? एक मिनट सर, फिर कभी करेंगे प्रोग्राम, तब तक आप पूरी मेहनत से इकट्ठा करें कि कोई रोशन पहलू है सोसाइटी में, जहां कब्रों में लेटी हुई औरतें महफूज नहीं, जहां कम सिन बच्चे 4 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल वो जिनसी ज्यादतियों का शिकार बनते हों, जहां कोई इदारा नहीं, जहां आपके इम्तहानी मराकज पे, जहां आपकी दुनिया की टॉप की 500,000 यूनिवर्सिटीज में एक भी नहीं, जहां आपके इम्तिहानी मरकज नीलाम होते हों और अगर कोई मुम्तहन पकड़ ले किसी को नकल करते वो बदमाश ले आता है, जहां कोई चीज खालिस नहीं मिलती, जहां महंगाई अरूज पे जाती है, किसमें? रमजान के महीने में। तो ये तो बकवास है। किसी का बच्चा अगर मुसलसल फेल हो रहा हो, वो क्या कहेगा उसको? तो तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है, ग्रेड तो तुम्हारा आया कोई नहीं, हर सब्जेक्ट में तुम फेल हुए हो तो सुभान अल्लाह, हैंड राइटिंग तुम्हारी बहुत अच्छी है। व्हाट नॉनसेंस। ये तो हैरत है, अपने आप पे भी अपने अवाम पे भी पता नहीं क्या बेइज्जती आ रही है, वरना बंदा चीर फाड़ के रख दे, अवाम बाहर निकल आए और पता नहीं क्या कर दें। यहां तो ये टोटल ड्रामा A to Z, टोटल झूठ पे चल रहा है सारा काम, इसीलिए अब चल नहीं रहा। एंड इट्स अ मैटर ऑफ अनदर आई थिंक 10 years ये बिल्कुल जैम हो जाएगा सारा कुछ। ये एक इतनी भयानक बस्ती का रूप धार जाएगा। मैं तो कहता हूं, मेरे तो आज के कॉलम में सवाल है, और खुदा का खौफ करो, तुम्हें डर क्यों नहीं आता? लेकिन इनको डर क्यों आए? इन्होंने सारा कुछ समेट के बाहर ले गए हैं, औलादें, पोते, पड़पोते, तो इनके मुल्क तो है ही कोई और। इन्हें इस बात का खौफ कैसे आएगा कि 10 साल बाद इस मुल्क की तुमसे 20 करोड़ मैनेज नहीं हो रहा, और 10 साल बाद ये कितना होगा? फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा? हाउसिंग का हाल क्या होगा? एजुकेशन का हाल क्या होगा? इनको अपने मुल्क के मुस्तकबिल पे एतमाद नहीं है। हसन निसार साहब, 2016 की एक रिपोर्ट सामने आई है पासपोर्ट्स के हवाले से, यानी दुनिया का बेहतरीन पासपोर्ट कौन सा है। पासपोर्ट इंडेक्स एक रैंकिंग करता है, वो मेरे सामने है। दुनिया के 199 मुमालिक में से पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो 198वें नंबर पर है। हत्ता के इराक, सोमालिया, इथियोपिया और सूडान जो है वो भी हमसे बेहतर है। फिर टेलीग्राफ एक बरतानवी अखबार है, उसकी भी एक रैंकिंग है, उसमें जो है वो पाकिस्तान 104 मुमालिक में से 103 नंबर पर है। सोमालिया, शाम और लीबिया जो है वो भी हमसे बेहतर है। फिर हेनले एंड पार्टनर्स की एक रैंकिंग सामने आई है, उसने भी 104 मुमालिक में से पाकिस्तान को 103 नंबर पर रखा है। और रवांडा, यमन, चाड, मोज़म्बिक और कांगो जो है वो भी हमसे आगे है। ये रैंकिंग पूरी दुनिया देख रही है, कहां खड़ा है पाकिस्तान? हसन निसार साहब। नहीं, पहले तो मैं आपको आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने आदाद शुमार बड़े रेलेवेंट, ये जिनके ज़मीर जिंदा हों, जिनके जहन सोचने के काबिल हों, ये उनके लिए 4 जुमले, ये जो रैंकिंग आपने बताई है, खुद मेरे लिए, मैं जानता हूं ये बहुत ही बदतरीन सूरत हाल से 2-4 मुल्क है, लेकिन आपके 4 फिगर्स ने ना एक दफा मुझे भी हिला के रख दिया है। पाकिस्तान एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ों में जिसके माली तेजाब डाल रहे हैं, वो सूखता जा रहा है।
लोगों को मिसमराइज कर रहे हैं, जिनको जानबूझ के हमारी रूलिंग एलीट ने रखा है ताकि इनको बेवकूफ बनाना आसान हो। अदरवाइज अगर ये लोगों को एजुकेशन दें तो इनको कौन से मरोड़ उठते हैं? नहीं, शऊर आ जाता है, पता लग जाता है ये चोर है, ये जुल्म कर रहा है हमारे साथ, ये ज्यादती कर रहा है, ये आसमान से उतरा हुआ, ये कोई देवता नहीं है, ये कोई देवी नहीं है, इसकी पूजा नहीं करनी, इसका गिरेबान पकड़ना ही हमारा नौकर आला है। इसीलिए इन्होंने लोगों को जाहिल रखा है 70 साल से। ये तरक्की का विरद बड़ा इन्होंने छुआ। ये बड़े चालाक लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं। मैं इसके लिए ग्लव्स इस्तेमाल करूं, कोचल, क्योंकि ये बहुत नीचे से बहुत ऊपर आ गए, तो इन जैसा है कोई नहीं, इनको आउटविट करना बहुत मुश्किल है और वो मुझे से कम नहीं होगा। तरक्की और मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में ये कि ना अपना सरमाया, ना अपनी औलाद, ना जायदाद, ये इनका उसकी वजह है कि इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कन्विक्शन कि इस मुल्क के मुस्तकबिल के आगे सवालिया निशान है, क्योंकि ये मुझसे और आपसे बेहतर जानते हैं कि मुल्क किन हालात में है और किन हालात तक पहुंचाएगा। यानी इंसानी वकार इस मुल्क में कितना है, उस पर जरा आपकी राय दानिशमंदाना 30 सेकंड में। नौशहरा फिरोज में एक तकलीफ दे वाकया पेश आया कि जहां एक मेहनत कश की गदा गाड़ी एक जागीरदार और वडेरे की गाड़ी से टकरा गई। गदा गाड़ी वडेरे की गाड़ी से टकराई। जिरगे ने फैसला यह दिया कि यह मेहनत कश अपने मुंह में जूता, अपने दांतों में जूता थाम के और वो माफी मांगे। यह है इंसानी तरक्की और इंसानी वकार। सर यार तौहीन और तजलील इंसानियत की कोई तो पहचान है इस मुल्क की। अभी तो आप बता रहे थे कि आउट ऑफ 199 कंट्रीज माशाल्लाह 198 नंबर है पाकिस्तान का, तो इन्हीं करतूतों की वजह से आपका पासपोर्ट जो है उसकी ये हैसियत है। अरब आज भी मुंह पे नहीं थूकते आपके, और किसी इस अरब वर्ल्ड में जाके कहना जरा अंदलस पे, स्पेन पे हमारी हुकूमत थी, वो हैरान होके देखेंगे कि बंदरो तुम्हारा क्या ताल्लुक लेना देना है, अरबों की हुकूमत थी। फिर नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद तो बरादर इस्लामी मुल्क ये वो वीजे लेके आ रहे हैं, पासपोर्ट यहाँ, ये कोई एक है मुस्लिम हरम से पास बंद, ये अजीबो गरीब कारोबार, हकायक बिल्कुल कुछ और बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये इतना ही बड़ा ये मुंह है तो यूं है, मैं तो शायर मशरक भी कहते हुए मुझे तो कोफ्त होती है, क्योंकि मशरक में चाइनीज जैसी खौफनाक सिविलाइजेशन है, उनके अपने इतने बड़े ब्रेन्स हैं, इसमें जापानीज भी शामिल हैं। और मशाहीर की डेफिनेशन क्या है कामरान, आप एक बात ध्यान में रखें जी, मशाहीर सिर्फ वो होते हैं जो बनी नौ इंसान की इज्तमाई सूरत गरी करें। ये बेचारे लोकल किस्म के, मुकामी किस्म के, होममेड टाइप मशाहीर हैं, और हमने उनको बहुत जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है। एंड टॉप ऑफ एवरीथिंग, आज जिस दुनिया में हम जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं, A to Z। मैंने एक दफा किसी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे बुजुर्ग हैं वो, रिलीजियस पार्टी के हेड थे, तो उन्होंने लिखा मशरकी इक़्तिदार, इस्लामी इक़्तिदार। मैंने कहा कोई एक बताओ। निसाबी किताबी बातें किए जा रहे हो, जिंदगी के साथ तो तल्लुक ही कोई नहीं उसका। कोई एक आज की दुनिया जिसकी सूरत गरी 100% वेस्ट ने की है, पोलियो के कतरों से लेके आप न्यूक्लियर पावर बन गया, चोरी चकारी करके बन भी गए तो वो पता नहीं कहां पहुंचे हुए हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर है, ये सैटेलाइट है, एक यू नेम इट, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। आपकी कंट्रीब्यूशन सवाए इसके क्या है कि आपने खुद कुछ बम्बार को इजाद कर लिए, उधर भी कहीं को कंसेंसस। तो हम तो एक गली में इकट्ठे नहीं है भाई, हाल देख लें, फकीरों गदागरों वाला हाल है, साजिशखेरियां हैं, बड़के हैं, जज्बाती तकरीरें हैं, नसीम हिजाजी है, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कामरान, प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि जैसे बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ, कि जो सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है हम लोगों में, कि इकबाल दुनिया में सबसे अच्छा और टैगोर दुनिया में सबसे बुरा, और ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं। इकबाल जैसे शायर बहुत सारे मुल्कों में बहुत बार पैदा होते हैं और चले जाते हैं। और ये जो लिबरल और एक्सट्रीमिज्म और इसकी बात हुई है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक और एक्सट्रीमिस्ट है, वो माजरत के साथ जाहिद हामिद जैसे लोग हैं, जो कि बिल्कुल डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री बिल्कुल करते हैं, तारीख के गलत रेफरेंसेस देते हैं, यूथ को गलत हिस्ट्री पहुंचाते हैं, क्योंकि मीडिया एक्सेस है,
کیا زاہد حامد کی ڈیبیٹس ہم سب سنتے آئے ہیں, مطلب کیا بیوقوفی ہے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ ممبئی اٹیکس جو ہیں وہ پاکستانیوں نے نہیں, وہ ایک ہندو سازش تھی, بعد میں اجمل قصاب پکڑا جاتا ہے, اب اجمل قصاب پہ باتیں کرتے ہیں. ان جیسے حضرات ہر چیز کو کانسپریسی بناتے ہیں. سیلاب آتا ہے تو کوئی امریکہ لاتا ہے. میرے خیال سے پاکستان میں سب سے بڑا خطرہ کچھ زاہد حامد جیسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ہی غلط ہسٹری لوگوں کو بتاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ہے لاجک سے بات کیجئے, ریفرنسز سے بات کیجئے. اگر تحریک طالبان پاکستان جو ہے, اور میں اس معاملے میں لکھتا آیا ہوں اور کافی ود ریفرنسز لکھتے آئے ہیں, اگر تحریک طالبان کے ساتھ ہندوستان یا امریکہ کے ساتھ لنک ہوتے, آج پاکستان سب سے پہلے کاغذ لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ اس میں ہندوستان کا لنک ہے. تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بہت سارے جو معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ پاکستانیوں کے ہی پیدا کرتے ہیں, ہماری غلط اور اس میں ایک لاسٹ بات یہ ہے, جو جی ایچ کیو کی جو پالیسیز ہیں اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے کہ آپ کے 2 پروونسز جو ہیں بالکل نو گو ایریاز بن چکے ہیں. We've been ignoring your nonsense for a long time, and it's about time somebody comes on television and says enough of it. یہ جو میرے بھائی نے, بہت قابل احترام بھائی نے جو زاہد حامد کے بارے میں کہا ہے, میں وہ بات تو نہیں کہوں گا, لیکن ہی از این ایموشنل مسلمان, اور جو مظاہر ہے بندہ توازن کھو بیٹھتا ہے جو حالات اس طرح کے دکھائی دیں. اچھی شاعری ہے, لڑا دے ممولے کو شہباز سے. وہ کدھر لڑا دے ممولے کو شہباز سے؟ ممولا خالق کائنات نے شہباز کو اور طریقے سے ڈیزائن کیا ہے. ممولا اس لیے ڈیزائن نہیں کیا تھا. یہ شعری مبالغہ ہے. مطلب شاعر جتنا بھی بڑا ہو, اسلام میں تو ویسے ہی کوئی شاعری کی گنجائش نہیں ہے, تو اس کو اتنا زیادہ آؤٹ آف پروپورشن. اور ایک اور بات کہ یہ چونکہ اقبال کو نہیں سمجھا گیا, تو وہ اقبال سے بہت پہلے ذلت کا کاروبار شروع ہے. ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں, کنفیوز لوگ, کہ ایک طرف ابو ذر غفاری کی درویشی کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں, دوسری طرف ہارون الرشید کے دربار کی شان و شوکت کے ذکر کرتے ہیں جو ریپلیکا تھا ایرانینز کے درباروں کا. جی وہ خلافت تو کب کی ختم ہو گئی بھائی. یہ زرپرس تھے, یہ حکمران تھے, یہ ملوکیت تھی, یہ ان کو عروج کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. اپنے ملک کے اندر آدھا گواہ بیٹھے ہو, بلوچستان کے آگے کوشچن مارک ہے, کراچی بے قرار ہے, درد ذہن میں مبتلا ہے, پتہ نہیں وہاں سے کیا نکلنا ہے, باتیں پتہ نہیں کہاں کی کر رہے ہیں. یہ ڈریم سیلنگ ہے بس. ہم نے جنگجو ٹیررسٹ پیدا کیے اس ملک میں. ہمارا نام جب چھپتا ہے نیو یارک ٹائمز میں دنیا میں, وہ اس لیے نہیں چھپتا کہ پاکستان میں کوئی فزکس کا نوبیل پرائز کسی نے ون کر لیا, کیمسٹری کا کوئی نیا کلیہ نکال دیا حضور. اس لیے چھپتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز اسکوائر میں شاید پاکستانی پکڑے گئے بامبنگ کے اندر, 7/7 کے بام میں پکڑے گئے ٹیوب اڑاتے ہوئے لنڈن کی. تو زید حامد صاحب آپ ایگری تو کریں نا, جو بات چل رہی ہے حسن نثار صاحب, علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب ہے جو آپ بیچ رہے ہیں اقبال کے نام پہ. اصل حقیقت یہ کہ وی آر نتھنگ, وی ہیو ناٹ امپرووڈ اینی تھنگ, وی ہیو ناٹ ڈیولپڈ اینی تھنگ, اینڈ وی ہیو ناٹ کنٹریبیوٹڈ ٹو دا ہیومینٹی. کوئی پاکستان کو نہیں پوچھتا صاحب. پاکستان نے خود اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. 71 میں اگر یہ 71 میں اگر 2 نیشن تھیوری کی بات ہوئی تو وہ تو غرق ہو گئی کہ آپ کے جو میجورٹی آف مسلمان تھے انہوں نے تو آپ سے ڈائیورس لے لی. تو آپ کس مسلمان اور اسلام کے نام کی بات کرتے ہیں؟ سیدھے ہیومن رائٹس کے پرابلمز ہیں, انتہا پسندی کے پرابلمز ہیں. کوئی ہندو اپنی دکان کرتا ہے, اس کو کوئی جا کے جلا دیتا ہے, آگے سے کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اب اس میں آپ پتہ نہیں کون سا نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں. دا پوائنٹ از کہ جو ایک فیکٹس ہیں آن دا گراؤنڈ, جو ریالٹی ہے, جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, جو انتہا پسندی کی سوچ ہے, جس میں آپ کوئی ڈفرنس برداشت نہیں کر سکتے, کوئی دوسرا مذہب برداشت نہیں کر سکتے, آپ نے ان کے تہواروں میں ضرور آگ لگانی ہے, آپ نے ضرور ان کو جو ایک غدار کہہ کے پکڑ. اس قسم کے ایٹیٹیوڈز کو ہم کیوں گلاس اوور کریں, پردے ڈالیں؟ یہ ریالٹیز ہیں, ان کو ڈیل کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں ہمیں ایڈمٹ کر کے اگر ڈیل کریں گے کہ ہم میں یہ برائیاں ہیں تو شاید ہماری زیادہ آنکھیں کھلی رہیں. اگر خواب و خیال میں کوئی اپنے پرانے زمانے کے رومانس ڈھونڈتے رہیں گے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں اس خطے میں تمام مذاہب آئے,
میں نہیں سمجھتی کہ ہم صرف مسلمان لوگ ہیں. میں سمجھتی ہوں اسی خطے میں ہم بدھسٹ بھی تھے, اسی خطے میں ہم ہندو بھی تھے, اسی خطے میں ہم مسلمان تھے. میں اپنے آپ کو اس دھرتی سے جوڑتی ہوں, اور کوئی اگر کسی کو نشہ یا خواب و خیال ہو کہ ہم فلانے تھے تو ہم فلانے, ہم وہ نہیں تھے, وہ انویڈرز تھے, وہ ہم پہ آئے اور ہم نے مذہب دوسرا قبول کیا. ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاؤں ذرا زمین کے اوپر چھونے چاہیے, اور ہمارا سر جو بادلوں میں ہوتا ہے اس کو ذرا بادلوں سے نکلنا چاہیے. اور جو پرابلمز ہیں وہ ہیں. اگر دنیا ہمیں سمجھتی ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں تو اتنا غلط بھی نہیں سمجھتی. اسامہ ہمارے گھر سے 5 سال کے بعد نکلا ہے. یہ ہمیں ذرا ریالٹی کو فیس کرنا چاحیے. کامران, بنیادی بات یہ ہے جو آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, یہ شیم ڈیموکریسی ہے, یہ فراڈ ہے. نمبر 1. اچھا, جو بات زید حامد صاحب کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی یہ خواب کی بات ہے. خلافت راشدہ پہ بات نہیں کرتے ہم, وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ محترم ہیں. اس کے بعد ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا, تب سے لے کے اب تک صدیاں بیت گئیں. اسلام ایکسپلائٹ اور استعمال تو ہوا, مجھے کوئی ایک دور بتائے جب وہ پریکٹس ہوا ہو. اس کے بعد یہ 1000 سال سے وہ بادشاہتیں تھیں, ملوکیتیں تھیں, منحوس تھیں, وہ بدماش تھے, چور تھے, اچکے تھے. رہ گیا یہ جو رومانس اما کا اٹھائے پھرتے ہیں. آپ ویسٹ میں جا کے ان کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں, اپنے اکاؤنٹس کھولتے ہیں, نیشنلٹی آپ کو مل جاتی ہے, اپنی پراپرٹی خرید. یہ سعودی عرب میں کر کے دکھاؤ مجھے. اپنے زندگی کے 50 سال دے دو وہاں, نہ نیشنلٹی ملے گی, نہ ان کی لڑکی سے جو مسلمان ہے تم شادی کر سکو گے, نہ اپنا اکاؤنٹ ایک کفیل سر پہ سوار ہوگا جو خون چوس رہا ہوگا. تال رفیق کر کے وہ بات کرتے ہیں. پتہ نہیں کس دنیا میں رہ کے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے, پاکستان وہ کنٹری ہے, مسلمان یہاں رہتے ہیں, اسلام کے نام پہ بنی, جہاں پہ باپ جو ہے وہ پرائڈ فیل کرتا ہے, اپنی بیٹی کا گلا کاٹتا ہے آنر کے نام پہ. جہاں لڑکی اپنی پسند شادی کر لے تو کہتے ہیں گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے. تو یہاں پہ اسے اتنی مذمت کرنی چاہیے اس معاشرے کی, بجائے اس کے کہ جس طرح کہ حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں اور فوزیہ سعید صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہی خواب دیکھتے رہے کہ جی مسلمان کبھی اچھے تھے. اس کے بعد ہوا کیا 47 کے بعد؟ سر کچھ بھی نہیں ہوا. زید حامد صاحب ایگری کریں گے آپ اس بات سے؟ ایک تھیوری کا رومانس ہے. اپنے بچوں کو ناپاک دودھ دینے والے سب سے بڑی دہشت گردی ہے. بچیاں پری مچور بالغ ہو رہی ہیں. بالکل. کسی خبیث نے کبھی یہ اس پہ ماتم کیا ہے؟ یہ میں نے اپنے پروگرام میں کہا, میں نے یوم حیا مناتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یوم خجالت, یوم رشوت, یوم لوٹ مار, یوم کرپشن, کوئی اس طرح کے یوم مناؤ تم. اپنے بچوں کو پہلی خوراک جو ناپاک دیتے ہوں, 10 قسم کی ملاوٹیں ہیں اس میں, ایکسپائر ہوا پاؤڈر ملک سے لے کے ہیئر ریموونگ پاؤڈر تک, ڈٹرجنٹ تاکہ اس میں وہ جھاگ پیدا ہو, اور وہ نیل جس سے عورتیں کپڑے دھوتی ہیں تاکہ اس میں وہ فنش سی آ جائے. خدا کا خوف کرو. وہ ساری ملوکیت ہے, وہ بادشاہتیں تھیں, موروثیت تھی جو اسلام میں جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پاکستان سے دنیا ڈری ہوئی ہے. چپیڑ مار کے, اسامہ مار کے وہ لاش بھی ساتھ لے گئے. ڈرون روز آتا ہے, تم سے پوچھ کے آتا ہے. ایسٹ پاکستان گیا, کیا بگاڑ لیا تم نے؟ پاکستان سے ڈرے ہوئے ہیں. وہ ان کے پاس ٹائم ہے پاکستان سے ڈرنے کا؟ جی قاتل حکمران تھے, کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے, امیر تیمور سے لے کے بابر تک. یہ قاتل تھے, غاصب تھے, انویڈر تھے, عیاش ترین لوگ تھے. یہ دنیا تعداد کی نہیں استعداد کی ہے. یہ نمبر گیم ہے ہی نہیں اب. اور اگر کوئی عزت کی بحالی ہے تو وہ ہے علم. لیکن نیب آپ دیکھیں پنجاب میں جاتی ہے تو کبھی ان کا سر کاٹنے کی, کبھی ناخن کاٹنے کی, کبھی پیر کاٹنے کی بات شروع ہے. تو نیب ایک بالکل آپ سمجھیں کہ ایک مفلوج ادارہ بن چکا ہے. یہ صاحب مجھے بتا رہے تھے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہر بڑے ادارے کے پاس یہ ثبوت لے گئے. یہ تو ثبوت ہے ان کے ہاتھ میں, مگر کسی ادارے نے اٹھایا نہیں, نہ دلچسپی دکھائی. بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی پھانسی. ظفر الہی صاحب اب تک بنگلہ دیش کی حکومت 5 اپوزیشن رہنماؤں کو پھانسی چڑھا چکی ہے جن کا جرم پاکستان سے محبت تھا. اس اقدام کے بعد ترکی نے تو اپنا سفیر واپس بلا لیا. ہم نے اب تک کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ ہمارا ری ایکشن جسٹیفائیڈ ہے. اور بنگلہ دیش کی جو عوام ہے, آخر خدا کے لیے انہوں نے پاکستان بنایا نا. ادھر تو پاکستان کے لیے زیادہ ووٹ نہیں تھا ویسٹ پاکستان میں. ادھر تو یونینسٹ گورنمنٹ تھی پنجاب میں, خضر حیات
وہ تو کانگریس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اٹ از فضل حق شیر بنگال جس نے پاکستان کو بنایا. نہیں سر احتجاج تو مجھے نہیں پتا کہاں کیا ہم نے تو حکومت کو تو چھوڑ دیں آپ, حکومت تو مجھے نہیں پتا پاناما لیکس کے علاوہ ان کا کیا کام ہے اس وقت ڈیفینڈ کرنا. یہی مجھے لگتا رہ گیا کہ تھوڑے دنوں میں طارق فاطمی صاحب اور ستاج عزیز صاحب بھی اور وزارت خارجہ بھی یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے ترجمان بھی پاناما لیکس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے یا پاناما پاکستان ریلیشن شپ ڈسکس کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ تو کام نہیں رہ گیا. بات یہ ہے کہ حکومت کو آپ رکھیں سائٹ پہ, وہ تو ایک پیرالائز مفلوج حکومت ہے اس وقت بدقسمتی سے. ایک ہوتی ہے ریاست کی پالیسی, ہمیں بطور ریاست اس معاملے کو اٹھانا چاہیے تھا دنیا بھر میں. اور سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا چیمپئن امریکہ بالکل گپ چپ ہے. مسلم لیگ, کتنی مسلم لیگیں ہیں پاکستان میں آپ نوٹ کریں, ایک مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے صرف, باقی کوئی 25-30 مسلم لیگیں بولی نہیں ہیں. کسی نے بات ہی نہیں کی, کسی جماعت نے کسی پارٹی نے کوئی بات ہی نہیں کی. آپ اس طرح پیروں میں گرے ہوئے جا دنیا کی. اور دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کے اس طرح پیروں میں گریں گے تو آپ سے نئی دہلی آپ سے بات کرے گا.